دیکھیے نگپور شرما انہوں نے حضور کے بارے میں غلط کہا نا، تو ان کو جانکاری نہیں ہے یا یہ غلط بتانا چاہتے ہیں یا ان کے ذاتی مفادات ہیں، یہ معلوم نہیں ہے۔ لیکن جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس سے ہندوستان کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے، وہ ڈپلومیٹک لیول میں سب لیول میں نقصان ہوا ہے۔ دیکھیے ان کو جانکاری نہیں ہے۔ فارسی میں کہا گیا ہے کہ نادان دوست بدترین دشمن است۔ نادان دوست کی جو بھی بتاتے ہیں نا وہ غلط بتاتے ہیں، اس سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ کہتے ہیں کہ حضور کی شادی حضرت عائشہ سے ہوئی نا 6 سال کی عمر میں۔ اس میں بہت سے کتابیں لکھے گئی ہیں۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ 16 سال میں نکاح ہوا تھا اور 19 سال میں رخصتی ہوئی تھی، یہ 1 ڈراپ ہو گیا تھا۔ کئی روایت میں یہ آتا ہے کہ 6 سال میں نکاح ہوا اور 9 سال میں رخصتی ہوئی۔ دیکھیے حضور کے زمانے میں جب حضور اسلام کو پھیلائے نا تب عرب کے پورے لوگ مشرکین تھے، وہ مشرکین حضور کے دشمن تھے۔ تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے اسلام قبول کیا نا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بارے میں جانتے تھے، وہ ان کو جانکاری تھی اور وہ خود بہت پڑھے لکھے ہوئے عالم پڑھے ہوئے لکھے تھے۔ تو انہوں نے اپنی مرضی سے ان کی لڑکی کو نکاح میں دیا نا، تو اس کی وجہ ہوتی ہے باپ کی مرضی ہوتی ہے، باپ کی مرضی چلتی ہے، ماں کی مرضی نہیں چلتی ہے۔ آج کل بھی یہی ہو رہا ہے نا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم تھے، پڑھے ہوئے لکھے تھے، ان سے ان کی لڑکی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم حاصل کیا تھا۔ اس زمانے میں کالجز سب نہیں تھے، یونیورسٹیز نہیں تھے، باپ ہی سے علم حاصل کیا ہوا تھا۔ تو حضرت عائشہ بھی بہت بڑی پڑھی لکھی ہوئی جانکاری ہوئی لڑکی تھی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے پہلے صحابی نے انہوں نے اسلام قبول کیا نا، اپنی مرضی سے اپنی لڑکی کو حضور کے نکاح میں دیا۔ تو یہ ہے نا، یہ سب مرضی سے ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق نے بہت خوش ہوئے کیونکہ حضور کے بارے میں جانتے ہیں نا، وہ نبی ہیں، یہ ان کو سب جانکاری تھی، وہ علم والے تھے۔ تو ان کی لڑکی اپنی مرضی سے اور لڑکی کی مرضی سے نکاح ہوا 6 سال میں یا 16 سال میں، اور رخصتی 9 سال یا 19 سال میں رخصتی ہوئی۔ اس طرح سے کتابوں میں لکھا ہو۔ عرب میں رواج ہوتا تھا چھوٹی عمر میں شادی کرنا، یہ عام بات تھی، اور بہت سے شادیاں کرتے تھے، 20 شادیاں کرتے تھے، 30 شادیاں کرتے تھے، عرب میں رواج تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں بہت سے شادیاں ہوتے تھے، بہت سے بچے پیدا ہوتے تھے، بہت سے بچے مر جاتے تھے، میڈیکل نہیں تھا فیسلیٹیز، میڈیکل اتنا اونچائی میں نہیں جاتے تھے، بچے مر جاتے تھے، بہت سے شادیاں ہوتے تھے۔ اور ادھر یہ تھا نا، ادھر کوئی مشنری نہیں تھی، الیکٹریسٹی نہیں تھی، تو کیا کرنا پڑتا تھا، کام کاج کے لیے جلدی شادیاں ہوتی تھی۔ تو اس میں مارل سپورٹ بھی ملتا ہے نا، ہر کام عورتیں ہی کرتی تھی۔ ادھر لکڑی روٹی پکانا کیا ہوتا تھا، گیس نہیں تھا، تو لکڑی جمع کرنا، اناج پیسنا، روٹی بنانا، یہ سب عورتیں کرتی تھی۔ تو حضور نے شادی کیا تھا نا، تو اس کے بارے میں یہ لوگ بہت بولتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض کرتے تو شادی نہیں ہو سکتی تھی نا، اور لڑکی بھی اعتراض کرتی تو شادی نہیں ہوتی، وہ لڑکی کا ماننا ضروری ہے اسلام میں۔ تو یہ سب اسی کو بات کر یہ اجاگر کرتے ہیں۔ لیکن یہ دوسرا پہلو ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، یہ میں نہیں کہتا، یہ بڑے بڑے ہندو پروفیسر راما کرشنا راؤ انہوں نے کتاب لکھی ہوئی ہے، اس میں کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، ایک بہت بڑی خوبی والے انسان ہیں، دنیا میں کوئی اتنا بڑا خوبی والا انسان پیدا نہیں ہوا، اتنی خوبی والا ایک خوبی انسان میں پائی جانا ناممکن بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی تھے، بہت بڑے نبی تھے، وہ ایک بہت بڑے واریر تھے، سپاہی سالار تھے۔ دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں، دی پرسنالٹی آف محمد اٹ از موسٹ ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ ان ٹو دی ہول ٹروتھ آف اٹ۔ پورا کا پورا حضور کے شخصیت میں سمایا جانا بہت بڑی بات ہے، ناممکن بات ہے، لیکن انہوں نے کر دکھایا ہے۔ only a glimpse of it can catch، تھوڑا سا بتا سکتا ہوں۔ what a dramatic succession of picturesque scenes
دیر از محمد دا پروفٹ. اتنے بڑی نبی تھے, ان کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا کتنے بڑے نبی تھے. دیر از اے محمد دا ویریئر, ایک سپہ سالار تھے. محمد دا بزنس مین, ایک تجارت کرنے والے تھے, بہت بڑے بزنس مین تھے. محمد دا اسٹیٹس مین, محمد دا ایریٹر, محمد دا ریفارمر, ریفیوج آف آرفنس, پروٹیکٹر آف سلیوز, ایمانسپیٹر آف وومین, جج سینٹ. اتنے بڑی خوبیاں ایک ہی انسان میں پائے جانا ناممکن بات ہے نا, پوری دنیا مانتی ہے. کتنے لوگ کتابیں لکھی ہوئی ہیں, اتنی بڑی شخصیت میں یہ سب ہونا ناممکن بات ہے نا. انہوں نے جب بت پرستی ادھر عرب میں عام تھی, انہوں نے دشمنی مول لیا مشرکوں سے اور انہوں نے اسلام استھاپت کیا نا. یہ تو بہت بڑی بات ہے, یہ معمولی سی بات نہیں ہے. بہت بڑے نبی کے دیکھیے نا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے لیکن انہوں نے شادی نہیں کیا, انہوں نے جنگ نہیں لڑی. لیکن ہمارے حضور میں پورے خوبیاں, ایک خوبی بھی ایک ڈپارٹمنٹ, ایک محکمے سے کم نہیں ہے. کیا یہ دیکھیے نا, یہ سپہ سالار ہونا معمولی بات ہے. زندگی بتا کر سپہ سالار ہوتا ہے, زندگی بتا کر ایک اوریٹر ہوتا ہے, بیان دیتا ہے, زندگی بتا کر ایک اچھا ریفارمر ہوتا ہے. لیکن یہ پوری خوبیاں حضور کے شخصیت میں پائی جاتی تھی. حضور نے کیا کیا, جو حبشہ کے لوگ ہیں نا, نیگرو لوگ, کالے لوگ ادھر عرب کے اس میں رہتے تھے, وہ عرب کے سرداروں نے ان کے لیڈروں کو پسند نہیں آیا, وہ بھید بھاؤ کرتے تھے. کالے لوگ تھے نا وہ حبشہ کے لوگ. لیکن یہ حضور نے کیا کہہ دیا, جو بھی کلمہ پڑھ دے گا وہ اسلام میں داخل ہو گیا, اس میں بھید بھاؤ نہیں ہے. شرط کلمہ ہے, اس میں بھید بھاؤ اونچا نیچا نہیں ہے. حضرت بلال کو حضور نے مؤذن بنایا, مؤذن بنا کہ اس کا رتبہ کیا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کو بلانے والا ہے. قیامت کے دن اس کا رتبہ اتنا اونچا ہوگا کہ بڑے بڑے کروڑ پتی ہے نا ادھر, کون, بل گیٹس, سب رش کرے گا. کیا اتنا بڑا مؤذن کا اتنا درجہ حضور اللہ تعالیٰ دیتا ہے, وہ شان میں ہوں گے. مؤذن کا اتنا بڑا درجہ ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حبشہ کے رہنے والے تھے, نیگرو تھے, بلیک مین تھے, ان کو مؤذن کا درجہ دیا گیا. تو یہ سارے خوبیاں حضور میں تھے. یہ خوبیاں ایک ہی انسان میں ہونا ناممکن سی بات ہے, لیکن خوبیاں تھی, کر کر بتایا نا. بزنس مین, اسٹیٹس مین, آریٹر, ریفارمر, ریفیوج آف آرفنس, جج سینٹ, وہ قاضی بھی تھے, حضور کا فیصلہ ہوتا تھا. سینٹ, ان کی کتنی تعلیمات تھیں, یہ سب کتنی بڑی باتیں ہیں. آل ان دس میگنیفیشنٹ رولس ان دس ڈپارٹمنٹس آف ہیومن ایکٹیویٹیز, ہی از لائک اے ہیرو. ایک ہی انسان میں اتنی خوبی پائی جانا ناممکن سی بات ہے. ایک ہی آدمی عرب میں پیدا ہو کر اس عرب کے سرداروں سے دشمنی مول لینا اور اسلام کو پھیلانا ایک ہی شخص سے ممکن ہوا نا, یہ بہت بڑی چیز ہے. بہت بڑے ایجوکیشنلسٹ پروفیسر راما کرشنا راؤ, اسی طرح بڑے بڑے لوگ جیسے رے ایم این رے, انہوں نے کمیونسٹ تھے نا, بڑے بڑے لیڈر, انہوں نے ان کے وچار کیا ہیں. کتنے بڑے بڑے لوگ وچار کیا رکھتے ہیں, اس کے بارے میں ان کو معلوم نہیں ہے, یہ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں نا, تو اس کا بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے. دیکھیے قدیم زمانے سے 1400 سال پہلے سے بھی ہندوستان اور عرب ممالک سے تعلقات تھے, ویاپار سے تعلقات تھے. عرب کے لوگ ادھر آتے تھے, ادھر کے لوگ ادھر جاتے تھے. تو ادھر کیرلا میں ایک راجہ رہتا تھا, اس کا نام تھا چیرا ڈائناسٹی, کہتے ہیں نا چیرا ڈائناسٹی کا وہ بادشاہ تھا, اس کا نام چیرمن پیرمال. وہ جب ادھر صحابہ لوگ کیرلا میں تجارت کے ذریعے سے کیرلا میں آئے تو ان کو معلوم پڑا ایک نبی رہتے ہیں عرب میں, تو ان کو جانکاری ہوئی. تو ان کے بارے میں معلوم کرنے کے بعد کیرلا سے عرب گئے, حضور کے پاس گئے. تو یہ معمولی بات نہیں ہے نا, کیرلا سے ایک جہاز میں جا کر حضور کے پاس پہنچنا معمولی بات نہیں ہے. سب انہوں نے چیرن پیرمال راجہ کیرلا کا ادھر گیا, جا کے حضور کے ہاتھوں اسلام قبول کیا. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ادرک کا اچار اور دیگر چیزیں لے کر حضور کی خدمت میں پیش کی, اسلام قبول کر کے واپس آئے. تو ادھر چیرمن جمعہ مسجد کیرلا میں ادھر بنی ہوئی ہے. اس کے آرکیٹیکچر ہے نا پورا اس میں ہے, کیا وہ لکڑی کی بنی ہوئی ہے. ادھر تصویر لگائی ہوئی ہے, کوئی بھی نیٹ میں دیکھ سکتا ہے, جا کر کیرلا میں دیکھ سکتا ہے.
तो इधर इस्लाम फैला है ना, ये उसी ज़माने में, हुजूर के ज़माने में 1400 साल पहले इस्लाम इधर हिंदुस्तान में आ गया और इधर इस्लाम फैलने लगा। देखिए इधर एक कॉम्पोजिट कल्चर में हम लोग रहते हैं, हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हैं। ये गलत बयानी से बहुत प्रॉब्लम होता है, खाड़ी के देश में बहुत प्रॉब्लम हो गया है। इधर खाड़ी के देश से 87 बिलियन रुपीस का तिजारत होता है, बिजनेस होता है। इधर के हिंदुस्तानी 80 लाख लोग खाड़ी के देशों में रहते हैं। उधर खाड़ी के देश के लोग हैं ना वो रहते हैं उधर खाड़ी के देश में। एम्बेसडर के, हिंदुस्तान के एम्बेसडर को बुलाकर उसको एक्सप्लेनेशन, वजाहत करने को कहते हैं। हिंदुस्तान का नाम खराब होता है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इनकी गलत बयानी की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, इनको जानना पड़ेगा। ऑलरेडी महंगाई आसमान छू रही है। कुकिंग गैस है ना, कुकिंग ऑयल 220 रुपये लीटर। ये टमाटो है ना 80 रुपये स्टैंडर्ड हो गया है, कभी भी 80 रुपये ही बिकता है। तो क्या है, बादाम तो कहीं देख भी नहीं सकता, 1200 रुपये किलो है। दूसरा क्या है, बैगन भी 80 रुपया हो गया है, सब 80 से कम नहीं है। कोई भी तरकारी जाइए 80 रुपये मिलेगा, 100 रुपये में मिलेगा, 80, 100 इस तरह से। वो शिमला मिर्च है ना, वो 120 रुपये बोलता है। इतनी महंगाई आसमान छू रही है। ऑलरेडी इंडिया इज गोइंग थ्रू रिसेशन, वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू रिसेशन। पूरी दुनिया क्या रिसेशन की तरफ जा रही है, ऐसा रिपोर्ट निकलती है। हिंदुस्तान भी रिसेशन की तरफ जा रहा है। तो इंडिया के डॉलर का कितना है अभी, 78 रुपीज़ इतना गिर गया है। तो इनकी गलत बयानी से बहुत प्रॉब्लम होता है, इनको जानकारी नहीं है, आगे आगे बहुत प्रॉब्लम होगा। तो मेरी इल्तिजा है कि ये सब जानकारी हासिल करें। अल्लाह मोहम्मद हुजूर के बारे में क्या क्या किताबें लिखी गई हैं, उनकी शख्सियत क्या है, ये हकीकत है ना, ये सब मालूम करना चाहिए। मेरे वीडियो देखते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को बताइए। हुजूर की शख्सियत के बारे में पढ़िए और जानकारी हासिल कीजिए। थैंक यू वेरी मच।